اور بھارت کی انتہا پسندی کا عالمی برادری نوٹس لے۔ انڈس واٹر ٹریٹی، سین طاس معاہدہ، یہ ہمارا ریڈ لائن ہے۔ بھارت اگر پانی روکنا چاہے تو یہ سمجھے کہ اعلان جنگ ہو گیا ہے۔ ہم کسی صورت بھی یہ پانی بند نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو 1947 سے آپ جہاں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ بم بلاسٹ ہوا ہے، جہاں پہ امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پہ آپ کی بھارت کے وہ مکروہ چہرہ نظر آئے گا۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس سارے کارروائیوں میں اگر یہاں پہ لوکل لوگ انوالو ہے تو نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ پاکستانی ہے۔ یہ ریاست ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اور یہاں پہ جو بھی دہشت گردی کرے گا وہ سب کا دشمن ہے۔ اور اس امن کے لیے ہم نے پہلی بھی کوشش کی ہے اور اس کے بعد بھی اپنی کوشش اپنے تن من دن قربان کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر خزدار میں آپ دیکھیں وہاں پہ جو معصوم طلبہ پہ اٹیک ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی کا کام نہیں ہے، نہ مسلمان کا کام ہے، یہ وہی انتہا پسندی ہے جو سین طاس معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جو پانی روکنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان اداروں سے جس کی ذمہ داری ہے اس ریاست کو تحفظ دینا، وہ کسی کے کمرے میں کیمرے لگانے سے باز رہے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے تاکہ لوگ بھی پرامن رہے اور ان کی جان و مال بھی محفوظ رہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں، لیکن میں اپیل کروں گا صحافی حضرات سے کہ وہ قلم کی نوک کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے، جس طرح یہ اسمبلی پہ سول مارشل لا ہے، نہ کوئی سپیچ جو ہے نا یہ چلاتے ہیں نہ ہمیں دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ جو مثبت رپورٹنگ ہے وہ کر کے، آپ لوگوں کا صرف انفارمیشن سے تعلق نہیں ہے، آپ لوگوں نے عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو میرا اپیل ہے کہ یہاں پہ کارروائی کو وہ اپنے چینلز کا پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا حصہ بنائے تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آج جس مسئلے کی طرف میں جا رہا ہوں وہ فاٹا کی ایشوز ہے۔ کل بھی یہاں پہ کویسچن میں دو تین باتیں ریس ہو گئی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوئی اور ایک ٹیکس کے حوالے سے بات ہوئی۔ ہمارے جو فاٹا کے طلبہ ہے اور بلوچستان کے طلبہ ہے، ان کا کوٹا جو میڈیکل کا تھا وہ کم کر کے وہ 33 کر دیا گیا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ بڑا اہم ایشو ہے، لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، اور وہ اب بھی جو ایچ ای سی نے اس کو سلیکٹ کیا ہے میرٹ پہ، وہ اب بھی وہاں پہ بیٹھے، ان کو داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ دوسرا، جو ٹیکس کے حوالے سے کل بات ہوئی ہے، تو دیکھو فاٹا کی جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے وہ ٹیکس سے مستثنا ہے۔ وہاں پہ دو ٹیکس لگے ہیں، ایک ایف ای ڈی جو فیڈرل ایکسائز ٹیکس ہے اور دوسرا سل ٹیکس جو 6% ہے۔ یہ فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کر کے وہاں پہ جو کاروباری لوگ ہیں، وہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کو موقع دے تاکہ وہ غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو نوکریاں دے کے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز رہے۔ تیسرا مسئلہ جناب چیئرمین صاحب، چیترا میں جو آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ جو شیلنگ ہو رہی ہے، کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے کہ صبح جو شیلنگ ہو رہی ہے اس میں بے گناہ بچے، خواتین اور بزرگ مر رہے ہیں،
کہ آپریشن اس طرح ہوتا ہے؟ آپریشن تو ایک محسوس جگہ کی ہوتی ہے. وہاں پہ جو معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو خواتین شہید ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تیسرا جو اہم ایشو ہے, جو ڈرون اٹیک ہوا ہے وزیرستان میں, اور وہاں پہ 3-4 سال کے جو بڑے بڑے دہشت گرد بنے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس کا ایف آئی آر کس کے خلاف کٹے گا؟ مجھے یہ پارلیمنٹ اس کی آج وضاحت دے کہ وہ جو چھوٹے 3-4 سال کے دہشت گرد مرے ہیں, اس کے ایف آئی آر کس کے خلاف کٹے گا؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے. پہلے تو امریکہ جو ڈرون کرتے تھے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے تھے, آج تو اپنے ملک کے ڈرون اٹھتے ہیں اور وہاں پہ حملے ہوتے ہیں. ہم کہاں چلے جائے؟ ہم کون سی ریاست میں پناہ لے؟ ہم کہاں چھپ جائے؟ کیا یہ ریاست ہماری نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے ہم شہری نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہم کس کے پاس جائے کہ روئے؟ کس سے اپنے سر و مال کا پناہ مانگے؟ کیا یہ جو اپنے ٹیکسز سے یہ بارود یہ لیتے ہیں, گولا لیتے ہیں, بارود لیتے ہیں اور ہم پہ ہی فائر کرتے ہیں, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جس طرح بزدلانہ کاروائی میں انڈین والے انہوں نے سویلین کو مارا, کیا اپنی ریاست کی جو بارود ہمارے سویلین پہ لگ رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ پستائیت نہیں ہے؟ یہ ظالمانہ کاروائیاں نہیں ہے؟ تو لہٰذا میں جناب چیئرمین صاحب اپیل کرتا ہوں کہ یہ ریاست بھی ہماری ہے, اور ہم کہ انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے, ہماری زمینوں پہ یہ ریاست بنی ہے. پاکستان ہماری 1000 سالہ تاریخ ہے, ہم وہاں سے ہجرت کر کے نہیں آئے, پاکستان ہماری زمین پہ بنا ہے. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں جینے دیا جائے, ہمارے ساتھ یہ ظلم تر کر کے ہمیں ریلیف دیا جائے. ہم پہ ٹیکسز سے پہلے دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ پہلے ان کو ریلیف دو پھر ٹیکس لو. ظلم ہے, جبر ہے, بربریت ہے. جناب چیئرمین صاحب, آپ بھی ایک ورکر ہے, آپ بھی ایک پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, کہ آپ کے حلقے میں اگر یہ کاروائی ہوتی تو آپ خاموش رہتے؟ لہٰذا یہ ظلم و جبر کی کاروائی ہے میرے تیرا میں یا وزیرستان میں. خدا را آج ایک وزیر اٹھ کے مجھے جواب دے کہ میں کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دوں. یہ بہت ضروری اہم ایشو ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ مجھے جواب ملنا چاہیے. بہت بہت مہربانی. بہت مہربانی آفریدی صاحب. میاں خان صاحب, میاں خان بگٹی صاحب. میں ہر پارٹی سے